الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 محرم الحرام 1443 ہجری، 12 اگست 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34۔ اب جو ہم نے پیچھے چند باتیں سنی پچھلے آڈیو میں کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، تمام فرشتے اس میں شامل تھے۔ اب جو آگے جو فرمایا جا رہا ہے، کیا حکم دیا گیا، کیا کرنے کا ارشاد فرمایا گیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے کیا جائے۔ جہاں تک ہم دیکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ پہلے اس کو یہ سمجھ لیں کہ سجدہ اس کا معنی کیا ہے اور شریعت میں سجدہ کسے کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ کافی تفصیلی بحث ہوگی سجدے کے تعلق سے۔ بڑے دھیان سے سنیے گا، بہت سے شکوک و شبہات وہ بھی دور ہو جائیں گے اور کافی علم بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر جو فرمایا گیا اس جدو جمع کا صیغہ ہے، سب سے فرمایا گیا سب لوگ سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ کرو آدم کو۔ یہاں پر سجدے سے لفظ بنا ہے۔ یہ تمام تفاسیر میں سب کا جو نچوڑ جو ہے تفسیر نعیمی میں اردو میں ترجمے کے ساتھ ہے، تو میں آپ کو وہیں سے سنا دیتا ہوں۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 285، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 285۔ اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سجدہ اس کے لغوی معنی ہے عاجزی اور فرما برداری کرنا۔ ڈکشنری میں اس کا معنی ملے گا، عربی لغت میں دیکھیں گے تو یہ معنی ملے گا کہ کسی کے لیے عاجزی اختیار کرنا، کسی کی فرما برداری قبول کرنا، اوبیڈینس، اس کا یہ میننگ ہے کہ کسی کے لیے بھی فرما برداری کرو، گویا کہ یہ سجدہ ہے۔ یہ ایک میننگ ہے، شریعت کا جو سجدہ ہے وہ نہیں کہا جائے گا، میننگ اس کا یہ لیا گیا کہ فرما برداری قبول کرنا، عاجزی اختیار کرنا، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور شریعت میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں سجدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں، اچھا یہ اس کے بارے میں جو میں نے کہا کہ فرما برداری قبول کرنا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمان کی مشہور آیت ہے۔ صاف فرمایا گیا ستارے، درخت جو ہے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ یہاں پر ظاہری طور پر ہم دیکھیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ جھکے ہوئے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہوا ہے، وہ بھی نظر آتے ہیں، پر مطلب عام طور پر یہاں پر مرادی کہ بڑی بڑی ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں شامل ہے، ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے اللہ عز و جل۔ تو فرما برداری کرنے کا معنی قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔ اب آئیے شریعت کی طرف۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سجدہ کیا ہے؟
شریعت میں زمین پیشانی پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں. یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے, میں نے وہاں بھی دیکھی ہے, اور بھی تفاسیر میں یہی تعریف لکھی ہے کہ زمین پر کسی کے لیے ذلت, اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہوئے, کسی کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہوئے زمین پر پیشانی رکھنا یہ سجدہ کہلاتا ہے. کب؟ جب عبادت کی نیت ہو, بشرطے کہ اس میں سجدے کی نیت بھی ہو. عبادت کی نیت کے ساتھ میں سجدہ کر رہا ہوں, تذلل اختیار کر رہا ہوں, اب یہ سجدہ کہلائے گا. نیت ہونا یہ ضروری ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور روح البیان وغیرہ سب میں لکھا ہے کہ سجدہ کیا ہے. زمین پر پیشانی رکھنا عبادت کی نیت کے ساتھ, سجدے کی نیت کے ساتھ, یہ کہلاتا ہے سجدہ. اب سجدے کی اتنی اہمیت ہے, آپ پرانے دور میں چلے جائیں تو ہر یعنی اسلام سے پہلے کے بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے دربار میں آ کے سجدہ کرنا پڑتا تھا, بادشاہوں کے سامنے جھکنا پڑتا تھا, سجدے باقاعدہ پیشانی رکھنی پڑتی تھی. کہیں پر صرف, پھر ہمارے یہاں بھی یہ جو ہوا ہے تو فرشی سلام وغیرہ جھک جھک کر سلام, پورا رکوع کے جتنا جھکا وہ سب. سجدہ تو خیر اس پر ابھی انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. صرف جھکنا بھی تعظیم کے لیے, رکوع جتنا جھکنا یہ بھی حرام ہے ہماری شریعت میں. پورا انشاءاللہ کلیریفیکیشن ہوگا, بہت سی باتیں آئیں گی اس میں. تو پہلے سجدے کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ زمین پر پیشانی رکھنا عبادت کی نیت کے ساتھ, سجدے کی نیت کے ساتھ, یہ کہلاتا ہے سجدہ عبادت. اب سجدہ جو عبادت والا سجدہ جو ہے, اس میں حدیث پاک میں ہے کہ 7 ہڈیاں لگنا یہ سجدے میں شرط ہے, بلکہ فرض ہے. یہ ہڈیاں نہیں لگی نا تو سجدہ نہیں ہوگا. 7 ہڈیاں کون سی؟ ماتھا اور جو ناک کی ہڈی جو ہے, یہ دونوں ایک ہی ہڈی ہے, یہ لگنا چاہیے. ناک کی جو نوک ایسی لگاتے ہیں نا, آگے ناک کا حصہ, اگلا حصہ, صرف یہ ٹچ کیا زمین پر تو بھی صحیح نہیں ہے. دبا کر, ناک کی جو ہڈی ہے وہ دبانی. مردوں کو حکم ہے طاقت لگائے, دبائے. ایک ہڈی یہ ہوئی, دونوں ہتھیلیاں, ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں 3 ہو گئی, دونوں گھٹنے یہ ہو گئے 5, اور پیروں کی انگوٹھے, کم سے کم انگوٹھے, دونوں انگوٹھے صرف ٹچ نہیں کرنے, موڑنے قبلے کی طرف. 5 مڑ جائے تو بہت اچھا, سبحان اللہ. کم سے کم 3, یعنی ایسا ہو کہ 3 تو ہو جائیں, سنت ادا ہو جائے. اور نہیں تو کم سے کم دونوں انگوٹھے, ان کے پیٹ جو ہے لگنا, قبلے کی طرف ہونا, مڑنا پیٹوں کا. پیر اٹھا دیے, ٹچ, انگلیاں کی نوک ٹچ کر رہے ہیں, یا موڑ دیا ایسا الٹا, ان سب صورتوں میں سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ کی شرط کی 7 ہڈیاں لگنا ہے. تو یہ سجدہ ایسے ہوتا ہے, 7 ہڈیوں کے ساتھ جب سجدہ کیا جائے عبادت کا تو اب وہ سجدہ ہوتا ہے. مردوں کو حکم ہے کہ یہ اس طریقے سے طاقت لگانا ہے, ہر ہڈی پہ طاقت لگا کر سجدہ کرنا. عورتوں کا سجدہ الگ ہے, وہ طاقت نہیں لگائیں گی, پیر موڑ لیں گی ساری. وہ سب تفصیلی میں نے کہیں پیچھے ذکر بھی کیا, اور بھی تمام کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو سجدہ یہ 7 ہڈیاں لگانے کے بعد سجدہ ہوتا ہے. اب کسی نے صرف کسی کے سامنے جھکا یا پیروں کو چوم لیا, اس پر آپ سجدے کا حکم نہیں لگاتے. کسی بزرگ کے پیروں کو چومنا, اس پر آتے ہیں بوال بہت, یہ دکھاتے ہیں ویڈیوز بنا. اب تو ویڈیوز بنتے ہیں, پہلے صرف بولتے تھے, اب ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں. یہ دیکھو یہ بدعتی ہے, یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے پیروں کو.
اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے آگے سجدے کرتے ہیں. تو یہ بولنا صحیح نہیں. میں نے پہلے پیچھے بتا دیا کہ سجدہ ہوتا کیا ہے. سجدہ عبادت کی نیت کے ساتھ پیشانی زمین پر رکھنا. عبادت کی نیت یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ نیت ہونی چاہیے عبادت کی. اب کوئی کسی کے پیر چوم رہا ہے، اس کی عبادت کے لیے نیت تو نہیں کر رہا نا. سجدہ تو یقیناً حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اس پر بات ہوگی. تو اگر پیر بھی چوم رہا ہے تو اس سجدے کا حکم لگا دیتا ہوں. پھر مشرک کے گانے گاتے ہیں. نیت آپ نے جان لی، اس نے کیا عبادت کی نیت سے اس کے سامنے جھکا ہے، سجدہ کر رہا ہے. کیا صرف قدموں کو چومنے پر بھی حکم شرک لگا دینا؟ یہ کہاں کی رواداری، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی امانت داری ہے؟ صرف بھولے والے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ اور تفصیلی بات کریں گے. ابھی اس کو روکتے ہیں انشاءاللہ، آڈیو کافی طویل ہو جائے گا. آگے کی باتیں انشاءاللہ عز و جل آگے. پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے خوب